بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ہمیشہ راہ حق کا مسافر رکھے۔ صحیح عقیدہ اور اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ عقیدہ کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحت عقیدہ ہی سے صحت عمل کا خمیر اٹھتا ہے۔ نیک سیرت کے خدوخال صحت عقیدہ سے ہی ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ بد عقیدگی ایسا مرض ہے جو انسان کو قبل از موت ہی مار دیتا ہے۔ بد عقیدگی ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی جرم ہے۔ بد عقیدگی ایسا حدث ہے جو وضو کیا کئی بار غسل کرنے سے بھی دور نہیں ہوتا۔ بد عقیدگی ایسا اندھیرا ہے جو آفتاب نصف النہار سے بھی کافور نہیں ہوتا۔ بد عقیدگی کی لو سے نیک اعمال اس طرح جل جاتے ہیں کہ جس طرح کاغذ کے پرزے آگ میں جل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ہمیشہ صحیح عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ حالیہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے اندر بھی نظریاتی طور پر مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک بالکل عقیدے کے مسئلے کو لوگ جو ہے وہ انتشار کی نظر کر رہے ہیں، افتراق کی نظر کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو اس انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے جو مسئلہ بیان کیا اس اعتبار سے وہ بالکل نظریہ اہل سنت ہے۔ 1400 سال کے ائمہ کو دیکھ لیں، 1400 سال کے بزرگوں کو دیکھ لیں، نظریہ اہل سنت کے حاملین کو دیکھ لیں، سب کا یہی نظریہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے، اور اس کو دوسرا رنگ دے کر یہ مسئلہ انتشار کی صورت اختیار کر رہا ہے، جس میں بہت سارے لوگ جو ذاتی اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ اپنے اپنے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں اور اپنے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اتنی گزارش ہے کہ نظریہ اہل سنت کے حوالہ سے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے کہ نظریہ اہل سنت کیا ہے، نفس مسئلہ کیا ہے۔ نفس مسئلہ جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے اس پر گفتگو کی جائے۔ فضائل کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ فضائل کے اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب کے خود بیانات سیدہ کائنات کے متعلق ایسے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ گستاخی کی ہے یا یہ سلسلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا جو موقف ہے وہ 1400 سال کا یہ موقف ہے، نظریہ اہل سنت ہے۔ تو اس اعتبار سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں نظریہ اہل سنت کی بنیاد پر گفتگو کی جائے، اور نظریہ اہل سنت کو مد نظر رکھتے جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسے نپٹایا جائے۔ اور میں ان علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس وقت خاموش ہیں وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے حق میں نہ بولیں، نظریہ اہل سنت پر تو کلام کریں نا کہ نظریہ اہل سنت کیا ہے۔ بریلی شریف سے جو فتویٰ آیا ہے، اب اس اعتبار سے تو اب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے۔ فیصلہ بریلی شریف سے آ چکا ہے، حضرت محدث کبیر کا فیصلہ آ چکا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب نے جو ہے وہ انتشار کو ہوا دی ہے یا ملک کی فضا کو خراب کیا ہے۔ یہ قطعاً یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے نظریہ اہل سنت کی بات کی ہے، اور اس اعتبار سے اس چیز کی وضاحت بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ تو وقت اور وطن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انتشار کو ہوا نہ دی جائے، افتراق کی فضا کو ختم کیا جائے، اتحاد و اتفاق کی چھتری کے نیچے آیا جائے۔ وطن بھی اس چیز کا متحمل اب نہیں ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی ہمیں نظریہ اہل سنت پر قائم و دائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے تمام علماء حقہ کو، ڈاکٹر صاحب قبلہ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ہم اس موقع پر اداروں سے بھی گزارش کریں گے، حکومت وقت سے بھی گزارش کریں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ کی فوراً رہائی کی جائے، اور ان کی رہائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت ساری قوتیں وہ اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں، اور ان قوتوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے تو فرقہ بندی کو ہوا دی جائے یا سارے یہ مسائل پیدا کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔